اکبر اللہ اکبر۔ لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ مجبوری میں، کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے دو ٹوک لفظوں میں، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس راستے کے علاوہ، یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے، جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے، فلاں صحابی کا، دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں، شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا۔ ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے، اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں، تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا، روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں۔ یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں، کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا، وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے، یہ نہیں کہا۔ ذالک اس میں اشارہ، دس، جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا، یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس میں ہینڈ پریکٹس بھی داخل ہے۔ اور میں پھر بتا دوں، میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں، ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے۔ کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ مسائل ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ